بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میرا بیٹا ہے، تقریباً 11 سال اس کی عمر ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھے، تو آپ برائے مہربانی بتا دیں کہ اعتکاف کے لیے کوئی ضروری چیزیں ہیں، اس کی کوئی شرائط ہیں تو وہ مجھے بتا دیں، وہ بچہ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے گاؤں میں سے چند ایک لوگ بھی اعتکاف کرتے ہیں تو باقی سارے گاؤں والوں کی طرف سے یہ کفایت ہو جاتی ہے، اور اگر پورے گاؤں میں سے کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھتا تو سارے گاؤں والے گنہگار ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرتا ہے تو اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب جو بھائی نے سوال پوچھا ہے اس حوالے سے بھی میں بات کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کے لیے چند ایک شرائط ہیں جس کو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، جو بھی اعتکاف کرنے والا ہے تو اسے ان شرائط کا پتہ ہونا چاہیے، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتے، یہ عبادت مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ عقل مند بندہ ہو، یعنی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ تقریباً اس کی 10-11 سال عمر بتائی ہے، تو اگر وہ بچہ عقل مند ہے، یعنی وہ مسجد کے آداب کو سمجھتا ہے، وہ قرآن پاک کے آداب کو سمجھتا ہے، تو پھر بڑی اچھی بات ہے، بچوں کو ایسی عادت ڈالنی چاہیے عبادت کی۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اس میں بالغ ہونا شرط نہیں، عقل مند ہونا اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اور تیسری اس میں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ اعتکاف میں بندہ بیٹھے وہ شرعی مسجد ہو۔ اور چوتھی قسم اس میں یہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی سے وہ بندہ پاک ہو، یعنی وہ غسل جنابت سے پاک ہو، اور اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی اعتکاف کریں گی تو وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ تو یہ اعتکاف کی شرائط میں شرط ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے وہ ہر قسم کی ناپاکی سے، نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کی 5ویں شرط جو ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنا، یعنی سنت اعتکاف جو ہم کرتے ہیں اس کی نیت بندہ کرے، اور ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے، اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ کام بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو سنت اعتکاف کی نیت ہم نے جو ہے وہ کرنی ہے، تو سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہوتا ہے، اور اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں یہ مستحب عمل ہے تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ کہیں گی کرتی ہوں۔ تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے معتکف اپنے اعتکاف والے مقام پر اس جگہ پہ پہنچے۔ مرد حضرات مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں گے، اور میری اسلامی بہنیں وہ اپنے گھروں کے اندر، جو گھر کے اندر مسجد بیت ہوتی ہے، مخصوص جگہ انہوں نے گھر کے اندر نماز کے لیے رکھی ہے، تو اس جگہ پہ وہ اس کی نیت کریں گے، بیٹھ جائیں گے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے اپنے اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور نیت کر لینی ہے۔ اور اگر آپ غروب آفتاب کے بعد نیت کرتے ہیں تو پھر آپ کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفل اعتکاف ہوگا۔ اور پھر سنت اعتکاف کے اندر روزہ شرط ہے، جو بندہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس بندے کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو سنت اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے۔ تو یہ چند ایک شرطیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معتکف ہے اسے چاہیے کہ وہ جب اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجد میں بیٹھے یا گھر کے اندر مائیں بہنیں بیٹھیں، تو اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کریں۔ یہ بہت ہی اچھا ایک آپ کے پاس موقع ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا کیا ہے، تو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں،
درود پاک پڑھیں، ذکر اور فکر کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، نماز تسبیح کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو جس نے سوال کیا اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک شرعی مسئلہ تھا، یہ بڑی ضروری باتیں نہیں، اعتکاف کرنے والوں کو ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے اور اس کلپ کو سننا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی اس مسئلے کو نہیں جانتا تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اگر اس ویڈیو کو سنے گا تو انہیں بھی ان شرائط کا پتہ چلے گا۔ اگر ان کے اندر کوئی خامی یا غلطی ہے تو اس کو وہ ٹھیک کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔